سب سے پہلے یہ جو دو کانسیپٹس ہے امر اور نہیں, اسے آ کر دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے کہ خدا نے کیوں یہ الفاظ یوز کیے ہیں, امر بالمعروف و نہی از منکر. دیکھیں, امر یعنی ایک حکم دینا, میں امر کر رہا ہوں, میں ایک سینٹینس پاس کر رہا ہوں, یعنی سینٹینس جو ہم عدالت میں کہتے ہیں کہ ہی از بین سینٹینسڈ ٹو ڈیتھ, تو وہ جو حکم لکھتا ہے جج, اسے کہتے ہیں ہی از بین سینٹینسڈ ٹو ڈیتھ, یعنی اس نے ایک امر صادر کیا ہے. یا جب گورنمنٹ کہتی ہے یا ٹریفک رولز والے کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ کراس دا ریڈ لائٹ, آپ لال بتی نہیں توڑ سکتے, تو یہ ایک نہیں ہے. تو کیوں خدا نے آ کے کہا امر کرو معروف کی طرف اور نہیں کرو منکر کی طرف؟ کیوں اس نے کوئی سادے الفاظ استعمال نہیں کیے؟ کون سے سادے الفاظ؟ اس طرح سے کہ دعوت کرو معروف کی طرف اور ان کو منحرف کرو, یعنی دعوت سے پلٹا دو منکر کی طرف سے. تو اگر وہ منکر کی طرف دعوت ہو رہے ہیں, اس کی طرف رجوع ہو رہے ہیں, اس طرف رجحان پیدا کر کے جا رہے ہیں, تو ان کو منحرف کر دو, انحراف کر دو ان کا ان منکروں کی طرف سے. اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں, بلکہ جو الفاظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے امر اور نہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ امر اور نہیں کو سمجھے. تو آئیے امر اور نہیں کو دیکھتے ہیں. دیکھیں, میں مثال کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے کہ یا ہم کہہ لیں پرانے زمانے میں, یا ہم ابھی کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے گھر میں خادم ہوتے ہیں, جسے ہم گھر میں, آپ انگلش میں اسے میڈ کہیں گے, یا پھر جو ہے انڈیا میں کہیں گے کام والی بائی, یا جو بھی آپ اسے عنوان دینا چاہتے ہیں. ہمارے گھر میں, اکثر لوگوں کے گھر میں ایک خدمت کرنے والا شخص ہوتا ہے. اگر یہ شخص نہ بھی ہو تب بھی ہمارے گھر میں دوسرے افراد ہوتے ہیں, جیسے ہماری اولادیں ہیں, یا ہماری بیوی ہے, یا ہمارے شوہر ہے, جو بھی ہے. کسی ایک شخص کو لے اور اس طرح سے اس مثال کو دیکھیں کہ آپ کہیں باہر سے گھر پر آتے ہیں اور آپ مان لیجئے اپنے بچے سے کہتے ہیں جاؤ بیٹا پانی لے کر آؤ. خوب, اب یہ بچہ اگر جا کر پانی لاتا ہے تو ٹھیک, کوئی بات نہیں. اگر یہ بچہ پانی نہیں لاتا ہے تو پھر آپ کہیں گے جاؤ بیٹا پانی لے کر آؤ. پھر بھی بچہ یہ پانی نہیں لے کر آتا ہے تو پھر آپ اپنی آواز تھوڑی اور سنگین کریں گے اور کہیں گے میں نے کہا پانی لے کر آؤ. پھر بھی اگر یہ بچہ پانی نہیں لے کر آتا ہے تو پھر ہم اسے ڈانٹنا شروع کریں گے. کس ایسپیکٹ سے؟ اس ایسپیکٹ سے کہ میں نے تم سے کچھ کہا کرنے کے لیے اور تم وہ انجام نہیں دے رہے ہو, تو اب میں تمہاری تنبیہ کروں گا, تمہیں ڈانٹوں گا اور تمہیں اس کی وارننگ دوں گا کہ تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہو, یعنی تم کیوں میری بات نہیں سن رہے ہو. تو امر جو فقہ میں اور کتابوں میں, جب میں کتاب کہہ رہا ہوں تو قرآن کی آیتیں اور احادیث میں جب امر کی بات آتی ہے تو اس امر میں ایک کانسیپٹ چھپا ہوا ہے جسے ہم کہتے ہیں واجب, وجوب. یعنی اگر خدا ہمیں امر کر رہا ہے کسی چیز کی طرف, یعنی یہ کہ وہ کہہ رہا ہے ہم سے کہ یہ میں تم پر واجب کر رہا ہوں. سوال, واجب کر رہا ہوں یعنی کیا؟ اگر واجب کر دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ واجب کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ واجب کرنے سے وہی ہوگا جو ابھی ہم نے مثال دیکھی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پہ واجب کر دیا ہے, یعنی یہ کہ تمہیں اسے انجام دینا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر میں تمہاری تنبیہ کروں گا, میں تمہیں وارننگ دوں گا. پھر بھی اگر تم نہیں کرو گے تو پھر میں حق رکھتا ہوں کہ تمہیں پنش کروں. تو دیکھیں, یہ جو امر والا ایسپیکٹ ہے اس میں جو بات چھپی ہے وہ ہے وجوب والا ایسپیکٹ, کہ جب بھی کہیں سے جو ہم سے اونچا مقام رکھتا ہے وہ آ کر امر کرتا ہے تو اس میں ایک واجب چھپا ہوا ہے کہ آپ پر واجب ہے کہ آپ اس پر عمل کریں. اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کے اگینسٹ ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا. ویسے ہی آئیے نہیں والا ایسپیکٹ دیکھتے ہیں کہ نہیں میں یہ ہوگا کہ مثلا آپ بچے سے کہیں گے کہ گھر میں پانی مت گراؤ, یا آپ اپنے گھر میں جو شخص پکوان کر رہا ہے اسے کہیں گے کہ سالن تیکھا مت بناؤ. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سالن تیکھا مت بناؤ, اور یہ سامنے والا شخص اگر سنتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں سنتا ہے تو پھر یہاں آپ اسے دوبارہ تکرار کریں گے, دوبارہ بتائیں گے. پھر بھی اگر نہیں سنتا ہے تو پھر اسے آپ
तंबी करेंगे। ये जो तंबी लफ्ज है फारसी में तंबी यानी उसे डांटना और डपटना। तो यहां पर जब हम किसी चीज से किसी को नहीं करते हैं और वो उस नहीं पे अमल नहीं करता है तो फिर उसकी तंबी की जाती है। और अगर फिर भी नहीं सुनता है तो वार्निंग दी जाएगी, फिर भी नहीं सुनता है तो पनिशमेंट उसके लिए रखी जाएगी कि क्यों तुम इस बात पर अमल नहीं कर रहे हो।